ایک شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی لطیفہ وغیرہ، تو کیا اسے جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا؟ معاویہ خان کراچی سے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، یعنی انسان کے کمال کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ پورے الفاظ کا میں کچھ مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو ناپسند کیا ہے اور اس کو غلط قرار دیا ہے کہ مذاق میں بھی آپ جھوٹ نہ بولیں۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اس سے وہ جھوٹ مراد ہے جس میں آپ تو بول رہے ہوں جھوٹ لیکن لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہوں، یعنی آپ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی چیز کہانی گھڑتے ہیں جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے اور لوگ اس کو سچا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل جو حکایات بیان کی جاتی ہیں جیسے چوہے بلی کے واقعات، اور وہ میں بھی اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا کہ جو تھا وہ چوہے نے جو ہے وہ ہاتھی کو پرپوز کیا اور ہاتھی کو غصہ آ گیا کہ کمبخت تو اپنی اوقات دیکھ، 4 انچ تیرا قد نہیں ہے اور تیری ہائٹ یعنی لمبائی نہیں ہے، اور تو اپنی حیثیت دیکھ گھٹیا انسان، تجھے ایک ہتھنی تھی اس کو پرپوز کیا نا اس نے، تو ہتھنی نے کہا کہ تو اپنی اوقات دیکھ، تجھے شرم نہیں آتی مجھے پرپوز کرتے ہوئے، میری ہائٹ دیکھ اور میری پرسنالٹی دیکھ۔ تو چوہے نے کہا ان سب چیزوں کو چھوڑو، تو میرے کانفیڈنس کو دیکھ۔ اب یہ لطیفہ میں نے سنایا بیان میں کوئی بات سمجھانے کے لیے، تو بڑا ہٹ ہوا، تو اس پہ بعض لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں مفتی صاحب، اور اس پہ وہ حدیث فٹ کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک فرضی واقعہ ہے، کون ہتھنی کو چوہا کہاں پرپوز کرے گا۔ وہ مجھے ایک اور ہاتھی اور چوہے سے یاد آ گیا، وہ ایک دفعہ ہاتھی جو تھا نا وہ دریا میں نہا رہا تھا، تو چوہے نے ہاتھی سے کہا کہ کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے آپ باہر تشریف لائے۔ ہاتھی کو غصہ آیا، ہاتھی نے کہا میں دریا میں نہاتے ہوئے میرے لیے باہر نکلنا آسان نہیں ہے، بہت ٹینشن ہوتی ہے مجھے، میں باہر نکلوں گا اس کے بعد اندر جاؤں گا، بہت مسئلہ ہے، تجھے جو بھی کام ہے یہیں سے بتا دے۔ چوہے نے کہا نہیں جی بہت ضروری کام ہے، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ ہاتھی بیچارہ اتنی مشکل سے کلابازیاں کھاتا ہوا دریا سے باہر آیا، چوہے سے پوچھا بتا کیا کام ہے؟ چوہے نے کہا بس تو واپس چلا جا۔ ہاتھی کو غصہ ہے، بھائی تو مجھے نکالا کیوں تھا؟ تو چوہے نے کہا میں یہ دیکھ رہا تھا تو میرے انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا کہیں۔ تو اب یہ چٹکلے ہیں، میں سناتا رہتا ہوں، آپ دوسروں سے بھی سنتے رہتے ہیں، علماء سے کوئی نہ کوئی سبق اس میں ہوتا ہے، تو لوگ پھر یہ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو مفتی صاحب جو ہے نا لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور بھائی جھوٹ وہ ہوتا ہے آپ بول رہے ہیں لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ کہاں دنیا میں چوہا ہاتھی کو بولے گا اور اس کا ہاتھی کوئی انڈر ویئر پہن کے نہاتا ہے کیا؟ یہ جو حکایتیں ہوتی ہیں نا یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی، یہ ویسے ہی ایک سبق کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں واقعہ سبق مضمر ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں سکھانے کے لیے، تو اسلاف سے اس طرح کی بہت سی چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے ایسی فرضی چیزیں حکایات کے طور پر، اور سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ویسے ہی ایک فرضی چیز ہے، تو یہ وہ ان جھوٹ میں داخل نہیں ہے جس کا حدیث میں تذکرہ ہے۔